گئے. حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ کا دور ختم ہوا. حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا. اب حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے ہو گئے، ہڈیوں سے گوشت ختم ہو گیا. آپ جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آخری وقت سمجھ کر ملنے کے لیے، اور حضرت عمر بن خطاب بھی ملنے کے لیے آ گئے. حضور آپ کا آخری وقت ہے، زندگی ایک ساتھ گزاری ہے، حق تلفی معاف کر دیجئے. آپ لیٹے ہوئے تھے، دانت جھڑ گئے، جسم کمزور ہو گیا، جوش میں اٹھ کر بیٹھ گئے. اے عمر بن خطاب، ابھی میرے حضور کا فرمان پورا نہیں ہوا، ابھی میرے حضور کا فرمان ہونا باقی ہے. اے عمر بن خطاب، کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ میرے آقا نے مجھے فرمایا تھا، اے سراقہ تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک سونے کا کنگن نہ پہن لے. پھر وہی عمر بن خطاب کا دور تھا، ایران فتح ہوا اور اس سے جو مال غنیمت آیا تو حضرت سراقہ بن مالک کو کنگن بنایا گیا. یارو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سماعت کیجئے. آج دوست پوچھتے ہیں کہ میلاد کس کو منانا چاہیے. توجہ، دوست پوچھتے ہیں میلاد کس کو منانا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جو دور جاہلیت میں میرے آقا کی آمد سے پہلے اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے زندہ اس بیٹی کو کنویں میں پھینک دیتے تھے. جب میرے آقا کی آمد ہوئی، میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگی. مولانا صاحب چلیں آپ بتا دیجئے اور کس کو میلاد منانا چاہیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جو دور جاہلیت میں اس کا سارا بیٹا اس کو منڈی میں بیچ کیا کرتا تھا. یارو جب میرے محبوب کی آمد ہوئی، میرے آقا نے نگاہ نبوت اوپر اٹھائی، ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ جنت تھی. میرے آقا نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. میں کہنا چاہتا ہوں میلاد آج اسے منانا چاہیے. یارو میں کہنا چاہتا ہوں اس غریب کو میلاد منانا چاہیے جو دور جاہلیت میں میرے آقا کی آمد سے پہلے، یارو جو ایک غلام ہوتا تھا، غریب ہوتا تھا، بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح منڈیوں میں بکتا تھا. یارو جب میرے آقا کی آمد ہوئی، حبشہ سے کمزور طبقے کے لوگوں کو میرے آقا نے سینے سے لگا لیا. ارے میرے آقا نے فرما دیا کہ بروز قیامت جنت میں غریب میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جنت میں، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ حق علیہ سنت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ فارسی میں میرے خیال میں بیان کرنا چاہیے. فارسی میں عرض کر رہا تھا آج دوست کہتے ہیں کہ نبی، توجہ، حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں حضور کا ادنا غلام جا کر شیشے کے سامنے اپنے چہرے کو دیکھ، پچھلے گناہوں کو یاد کر کہ جب سابقہ امتوں کے لوگ گناہ کرتے تھے شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھی. اگر شیشے میں تیری شکل
سلامت ہے تو سمجھ حضور ہے، سمجھا حضور ہے۔ ارے میرے آقا کی شان، جب میرے آقا معراج کی رات آسمانوں پر سیر کو تشریف لے جائیں، ارے حروف تہجی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ الف نے کہا آج آسمان پر آفتاب خدا آ گیا، با نے کہا تمام عالمین کا بادشاہ آ گیا، جیم نے کہا جانے جہاں آ گیا، ارے ہاں نے کہا حامل تجلیات الہی آ گیا، خان نے کہا آج تو خاتم النبیین آ گیا۔ اگلا جملہ سنیے توجہ کے ساتھ، راہ نے کہا آج آسمان پر رحمت للعالمین والا آ گیا، ارے زا نے کہا آج ظاہر و باطن والا آ گیا، سین نے کہا سلطان الخلائق آ گیا، شین نے کہا شافع محشر آ گیا، صاد نے کہا صدر کائنات آ گیا، صاد نے کہا سامع جنت آ گیا، با نے کہا طیب الطاہر والا آ گیا، زا نے کہا ظاہر و باطن والا آ گیا، عین نے کہا عالم ما کان و ما یکون والا آ گیا، غین نے کہا آج تو غیب کی خبریں دینے والا آ گیا، ارے فا نے کہا آج فاتح اعظم آ گیا، کاف نے کہا توجہ کر ذرا میری طرف، کاف نے کہا قدرت کا شہکار آ گیا، کاف نے کہا کوثر کا مالک آ گیا، لام نے کہا لطف و کرم کا پیکر آ گیا، میم نے کہا آج آسمان پر مصطفیٰ کریم آ گیا، ارے نون نے کہا نور ہی نور آ گیا، باؤ نے کہا بددعا کے چہرے والا آ گیا، ہاں نے کہا آج ہادی برحق آ گیا، شاہ نے کہا یتیموں کا والی آ گیا، شاہ نے کہا یتیموں کا والی آ گیا، کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے، جبریل امین یوں خالی ہاتھ آیا تو نہیں کرتے، عرش پر محبوب چپ ہے، رب فرماتا ہے میرا محبوب یہ تیرا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے، تجھے امت کا غم ہے بخش دیں گے عہد کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے، جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ چلو اب میں عقیدے کی طرف جانا چاہتا ہوں، سارے دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے مہمانوں کو دور و نزدیک سے بلایا، 10-15 دن پہلے ایک ایک کو فون کر کے ایک ایک کے گھر جا کے آج کی بابت کا سب کو بلایا۔ مولانا صاحب اتنے دور سے تم بھی آ گئے، لیکن آج تم ہمیں سمجھا کے جاؤ۔ اب یہ سوال ہمارے یہ عشاقان رسول کے دل میں پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب آپ نے ابھی کہا کہ حضور کی مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ حضور کے میلاد کا جشن منایا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ حرم کعبہ میں میلاد کیوں نہیں ہوتا؟ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں میلاد کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا یہ تو بتا کے جائیے۔ توجہ میری طرف عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج دوسرا سوال ہم میں یہ ہوتا ہے کہ تم سنی لوگ، بریلوی لوگ، جب سے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آئے تب سے آپ نے یہ میلاد کا لفظ منایا، اس سے پہلے میلاد کا تصور نہیں تھا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یارو، میں توجہ میری طرف، میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کہ میرے آقا کا میلاد تم کہتے ہو کہ 100 سال پہلے ہم نے سنیوں نے منایا، 150 سال پہلے شرع المصطفیٰ سیرت کی کتاب ہے، 1000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو نصیحت کی، بیٹے جب اللہ کا ذکر کرنا ساتھ میں محمد کا ذکر کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آواز آئے گی اندر میں نہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میں عرض کر رہا ہوں 45 سیکنڈ باقی ہے میرے بیان میں، لیکن اسی گفتگو کو جو میں نے شروع کی حدیث، اس کو کمپلیٹ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شاعروں میں کہنا چاہتا ہوں
शर्क मुस्तफा आदम अलैहिस्सलाम ने बेटे शीस अलैहिस्सलाम से कहा, जब अल्लाह का नाम लेना, मोहम्मद का नाम लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अब्बा जान ये कौन है, इनका तारुफ तो करा दीजिए, ये कौन है? अरे आदम अलैहिस्सलाम, अरे शर्क मुस्तफा इमाम कस्सलानी नकल करते हैं, 1000 साल पहले लिखी जाने वाली किताब। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बेटा जब मेरी तखलीक हुई, जब मेरी रूह मेरे अंदर रूह फूकी गई, जब मैंने आंख खोली तो सबसे पहले अल्लाह के नाम के साथ मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। ऐ बेटे जब मैं आसमानों पे गया, आसमानों के हर ज़र्रे पे मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। जब जन्नत में गया, जन्नत के हर महल पे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। जब मैंने जन्नत के अंदर दरख्तों की तरफ तवज्जो की, हर पत्ते पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम पता है क्या फरमाते हैं कि जन्नत इनके नाम से सजाई जाती है, जन्नत इनके नाम से सजाई जाती है। ऐ मेरे बेटे शीस, जब अल्लाह की रजा हासिल करनी हो तो मोहम्मद को याद कर लिया करो, याद कर लिया करो यारो। यही आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर। इसी हदीस के आगे ये अल्फाज मिलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला कि जब मैंने आंख खोली तेरे नाम के साथ, जब मैंने तेरे महबूब का नाम देखा, उसकी जियारत करना चाहता हूँ, जियारत करना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, ए आदम अपने अंगूठों को मिला ले, मैं अपने महबूब के हुस्न और जमाल का नूर तेरे दोनों अंगूठों में डालता हूँ, देख लेना। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी के हुस्न और जमाल का नूर देखा तो चूम कर आंखों से लगा लिया, चूम कर आंखों से लगा लिया। अब जिब्रील अमीन, मेरे आका की विलादत होती है, जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने इस तरह ख्वाहिश की थी कि मैं ज़ियारत करना चाहता हूँ। अब मेरे आका पता है क्या फरमाते हैं कि खुश नसीब मेरा वो उम्मती है कि जब मेरा नाम चूम कर आंखों से लगाएगा वो कभी नबीना नहीं होगा, कभी नबीना नहीं होगा। अर्ज कर रहा था कि मक्का और मदीना में जो मिलाद है ये 1924 के बाद बंद हुआ। 1924 के बाद इसी गवर्नमेंट ने इसको बंद किया। यारो आज मैं हवाला के साथ मोहम्मद बिन ज़हीरुल्लाह अल-कर्शी अपनी किताब मक्का और मदीना में लिखते हैं कि 1924 से पहले तमाम हनफी, शाफिई, मालिकी, हम्बली उलमा और काजी जमा होते हरमे काबा मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर का मिलाद मनाया करते थे। अब पता है आपको, एक नाम बताता चलूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उनका नाम सुना होगा कि वो सलीबी जंगों के हीरो थे। अरे इनके फैलोई अशा अबू सईद अल मुजफ्फर, इनके बारे में आता है कि हर साल मेरे आका के मिलाद में पता है कितना लंगर बनाते। आज कोई 20 देके बना ले तो हुजूर के गुलामों के लिए दूसरी कंपनी वालों की मिर्चें लग जाती है। अरे अशा अबू सईद अल मुजफ्फर 5000 बकरे ज़ब्ह करते और भून कर हुजूर के मिलाद की खुशी में लोगों को खिलाते। 5000 बकरे, 1 लाख मिठाई के थाल, 30,000 दीगर अनवाए अक़साम के थाल मिलाद की खुशी में। आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले यारों मैंने हुजूर के मिलाद की खुशी में इल्मी बात करता चलूं, इमाम
العسقلانی تہذیب التہذیب میں، میزان الاعتدال میں، اور امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اللہ اکبر اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے حضور کے میلاد میں، اپنے میلاد میں صحابہ کرام کو بلا کر میلاد مصطفیٰ کر کے حضور نے اپنے غلاموں کو میلاد کے حوالے سے لنگر کھلایا۔ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ مسیح کے ہوتے ہوئے بیمار کس لیے ہیں؟ کار مشکلیں حل نہ ہو دربار کس لیے ہیں؟ امتی اگر نہ بخشا جائے سرکار کس لیے ہیں؟ امتی نہ بخشا جائے سرکار کس لیے ہیں؟ آمین۔